सब्सक्राइब कीजिए DXN 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिस्टर गफरान स्टार्ट कीजिए प्लीज। Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Ghufran Khan and I am Marketing Executive in DXN Pakistan. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Helping your new distributor get started right. मतलब ये कि अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को काम शुरू करने में मदद कैसे करें। वो लोग जो आपके साथ कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए हैं उनको काम करने में कैसे मदद कर सकते हैं आप लोग। आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि आप कैसे मदद कर सकते हैं, आपका उनके साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट करनी है, एक लीडर को अपने मेंबर को क्या सिखाना चाहिए, क्या टारगेट देना चाहिए, किस तरह से उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारी लेना सीखें। एक लीडर को, एक स्पॉन्सर को एक जिम्मेदार शख्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई आपकी टीम में ज्वाइन होता है, आता है, तो वो सिर्फ अपने स्पॉन्सर को जानता है, अपने लीडर को जानता है। वो कंपनी को नहीं पहचानता, वो प्रोडक्ट को नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉन्सर को जानता है। एक स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि वो उसको सिखाए, उसको ट्रेन करे, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताए, उसको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताए। हमारे यहाँ में ये है कि हम लोग इस बारे में सोचते नहीं, बस सिर्फ ज्वाइन करवाया और फिर तू कौन मैं कौन, बिल्कुल भूल जाते हैं, ना कांटेक्ट करते हैं, ना फॉलो अप करते हैं। ये बहुत जिम्मेदारी और बहुत ही ज़रूरी काम है। दूसरी चीज़ ये कि हमें फोकस करना चाहिए क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर नहीं। हम लोग सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में और फिर उनको छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ उतने मेंबर को क्वालिफाई करना सीखना होगा। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मेंबर जो न्यूली ज्वाइन हुआ है, वो एक पार्टनर की तरह होता है, एक नई ब्रांच की तरह होता है। जैसे कभी कोई किसी ने नई ब्रांच खोली हो, वो एक नई ब्रांच की तरह होता है। हर कोई ये चाहेगा यार मेरी जो न्यू ब्रांच जो अभी मैंने ओपन की है ये तरक्की करे, इससे मुझे प्रॉफिट हो, इससे मुझे फायदा हो। तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो ब्रांच में हमारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है। और एक मेंबर जिसको हम ज्वाइन करवाते हैं उसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो हमारी दिलचस्पी कम हो जाती है। ये बिल्कुल गलत। आपका पार्टनर, आपका जो नया मेंबर है, ये आपके लिए बिल्कुल एक न्यूली ब्रांच की तरह है जो आपने अभी अभी ओपन की है। लोगों को ज्वाइन करवाना आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना, साथ निभाना मुश्किल है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, बहुत ही आसानी से समझाया गया है कि शादी करना और किसी को ज्वाइन करवाना ये एक जैसा ही है। अगर आप शादी करते हैं तो शुरू शुरू में माहौल बहुत अच्छा होता है, आप बहुत पुरसकून होते हैं, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको उसका फ़र्क और उसकी रियलिटी पता चलती है कि शुरू में और बाद में क्या फ़र्क है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें जो लोग शादीशुदा हैं वो तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि ये रिश्ता बिल्कुल डिफरेंट होता है।
کہ آپ کو ہر چیز کا بیلنس رکھنا ہوتا ہے. جیسے آپ اپنی شادی والے رشتے کو بیلنس رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ہر چیز بیلنس رکھنی ہوتی ہے، ہر چیز برابر رکھنی ہوتی ہے. اس کو سکھانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے نیٹ ورک میں بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے لوگ جوائن کریں گے، لیکن وہ کام نہیں کرتے، وہ کام نہیں کر پاتے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر قمیض کا پہلا بٹن غلط لگایا جائے تو باقی تمام بٹن بھی غلط ہی لگیں گے. مطلب یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے ممبر کو کس طرح اور کہاں جوائن کروانا ہے. کوئی شخص جوائن ہونا چاہتا ہے یا نہیں جوائن ہونا چاہتا ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. اپنے نئے ممبرس کو کس طرح سے متحرک کریں، آپ ان کے فیصلے کی توثیق کریں، ان کے ڈیسیجن کو، ان کو مبارکباد پیش کریں، ڈی ایکسن جوائن کرنے پہ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ نے بہت اچھا اور صحیح فیصلہ کیا ہے، آپ ایک ذمہ دار شخص بننے جا رہے ہیں. اور ان کو بتائیں کہ آنے والے وقت میں ان کے معاملات مختلف ہونے جا رہے ہیں، اور اگر اس کے دماغ میں کوئی شبہ ہے، کوئی سوال ہے، تو اس کو کلیئر کریے. ہر وہ شخص جو جوائن کرتا ہے، جوائن کرنے کے بعد اس کے ذہن میں لازمی سوال ہوتا ہے، کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط فیصلہ کیا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں، بتائیں کہ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دیں، اس کو مطمئن کریں. سیٹ ایکسپیکٹیشنز رائٹ، صحیح امیدیں رکھیں. ہم لوگوں کو جوائن کرواتے وقت بہت غلط ایکسپیکٹیشنز سیٹ کروا دیتے ہیں، یا پھر ان کی خود سے کوئی غلط ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ڈی ایکسن جوائن کروں گا تو پھر اگلے ایک مہینے میں ہی میرا بونس بہت زیادہ آنے لگے گا، میں کی ایس آئی پی ٹور پہ چلا جاؤں گا، یا ایکسیٹرا ایکسیٹرا کچھ بھی. ان کی ایکسپیکٹیشنز بالکل ریئلٹی پر ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہونی چاہیے. ان کا کیا بونس ہوگا، کیا اس بونس کا ریشو ہوگا، آپ ان کو بالکل صحیح صحیح گائیڈ کریں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو غلط ایکسپیکٹیشن سیٹ کروا دیں اور پھر جب ان کو پتہ چلے کہ ان کا بونس جو ہے وہ ایک 6% کے حساب سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ڈس ہرٹ ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. وہ ایک بہت غلط طریقہ ہے. آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، اگر فار ایگزامپل کسی کی شادی ہو اور اس کو پکچر کچھ اور دکھائی جائے اور پھر اس کے سامنے کوئی اور چیز آئے تو وہ پھر ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، ڈس ہرٹ ہوتا ہے شخص. اس لیے ریئلٹی بہت ضروری ہے. جو بھی شخص آپ کے ساتھ جوائن ہوتا ہے یا جوائن ہوا ہے، اس کو
Hello, Mr. Gufran, you there? Gufran? Hello? Gufran, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? I think there is some internet issue. We can resolve it. Okay? Just wait. Gufran, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप Gufran, गलत एक्सपेक्टेशन Gufran, रिपीट कर लो. वो बैक वाली स्लाइड पे थे आप. जी मैं करता ओके ओके, वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा क्योंकि ना वो बीच में वो ख़त्म हो गया था, कनेक्शन आउट हो गया था. ठीक है? हूँ। ओके थैंक यू, इसके लिए माजूर। अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर की एक्सपेक्टेशंस गलत सेट करते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं, डिसहर्ट हो सकते हैं, और इस वजह से बहुत सारे लोग रिएक्शन छोड़कर जा चुके हैं। इसकी वजह यह है कि स्पॉन्सर उनसे कोई वादा कर लेता है, कोई एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस उनको बता देता है कि आपका बोनस पहले दूसरे तीसरे महीने में ही 50,000 1 लाख आने लग जाएगा, या फिर आपकी एसआईपी पे चले जाएंगे। लेकिन जब वो ज्वाइन होते हैं, वो काम करते हैं, तो उनको पता चलता है कि अभी उसमें टाइम है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमसे गलत वादा किया था। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशंस सेट करवाना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच का फ़र्क बताना बहुत ज़रूरी है। ये इसी तरह है कि किसी शख्स की आप शादी करवा दें और उसको पिक्चर कुछ और दिखाएं और उसकी शादी के बाद कुछ और हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी शख्स को आप झूठ ना बोलें कभी भी, किसी भी मामले में। हर चीज़ में उसको रियलिटी बताएं, काम में, प्रोडक्ट में, चीज़ में, बोनस में। जब आप कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आप उसके अंदर पहले एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आप पहले उसका माइंड सेट करते हैं रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के मार्केटिंग प्लान के लिए। कामयाबी और नाकामयाबी सिर्फ और सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है, ये उसको पहले से आपको बताना होगा, समझाना होगा। हमारा किरदार उनकी रहनुमाई करना है, उनके लिए काम करना नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने सिर्फ ज्वाइन होना है और घर बैठना है बस।
ایسا بالکل نہیں ہے، یہ آپ ان کو پہلے دن ہی سمجھا دیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے کام نہیں کر سکتے. آپ اپنے ڈسٹریبیوٹر کو جلد سے جلد خود مختار بنا دیں. مطلب یہ کہ وہ خود بونس لے سکیں، خود پرچیزنگ کر سکیں، خود مارکیٹنگ پلان لوگوں کو سمجھا سکیں، لوگوں کو پروڈکٹ کے بارے میں سمجھا سکیں، اس سسٹم کے بارے میں سمجھا سکیں. آپ نے ان کا استاد بننا ہے، غلام نہیں. جب آپ ان کی ایکسپیکٹیشن سیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے ان کو یہ بھی لازمی بتانا ہے کہ زندگی میں اور کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، تو ہر انسان کو برے وقت کے لیے بھی تیار رہنا ہوتا ہے. ہر چیز میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہر بزنس میں آتے ہیں، ڈی ایکشن میں، سسٹم میں، ہر چیز میں. برے وقت کی وجہ بھی ان کو بتانی ہوگی کہ برے وقت کی وجہ کیا ہے. وہ یہ کہ کام میں دلچسپی نہ لینا، اگر اسپانسر کا فون آ رہا ہو فون نہ اٹینڈ کرنا، یا پھر خود سے کسی ڈاؤن لائن کو فون نہ کرنا، میٹنگ نہ کرنا، کسی سے بات نہ کرنا، یہ سب وجہ بنتی ہیں اس چیز کی. جو لوگ بھی اسپانسر ہیں ان کے پاس ایک اس طرح کی چیک لسٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے. یہ بہت کارگر ہے، یہ بہت ساتھ دینے والی چیز ہے. ہر شخص کے پاس ایک ایسی چیک لسٹ ہونی چاہیے جو ابھی آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے. آپ نے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو بتانا ہے کہ کون سی پروڈکٹس ہیں جو تیزی سے رزلٹ دیتی ہیں، جن کا فائدہ، جن کا رزلٹ بہت تیزی سے سامنے آتا ہے. فار ایگزامپل ٹوتھ پیسٹ ہے، سوپ ہے، شیمپو ہے، اسپرلینا ہے. اس طرح کی پروڈکٹس ان کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، ان کو مشورہ دے سکتے ہیں. آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ پہلے ان پروڈکٹس پر کام کریں، ان پروڈکٹس کو سیل کریں، ان پروڈکٹس کو پرچیز کریں. آپ ان کو سیڈ اسٹاک کے بارے میں سمجھائیں. اس سیڈ اسٹاک بہت ہی ضروری ہے، جس کے اندر آپ 4-5 سوپ شامل کر سکتے ہیں، 1-2 شیمپو، اسپائرلینا، کافی، ٹوتھ پیسٹ. اس طرح کا کچھ اسٹاک جو 10,000 سے 30,000 کے درمیان ہو. زیادہ اسٹاک نہ ہو اور اسٹاک لازمی ہو جو آسانی سے سیل ہو سکے اور آسانی سے کنزیومیبل ہو، تاکہ اس شخص کا لاس نہ ہو. اگر وہ پروڈکٹ سیل کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ ڈس ہٹ ہو جائے گا، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا، وہ آپ سے بات نہیں کرے گا. اس لیے ہمیشہ اس کو وہی چیزیں سجیسٹ کریں جو اس کے لیے مفید ہیں. آپ اس کو ہیلپ کریں ویڈیوز، بکس، ٹولس وغیرہ فراہم کرنے میں. اس کو ڈی ایکشن سے ریلیٹڈ بروشرز، بکس، ویڈیوز، مارکیٹنگ پلان اس کو فراہم کریں تاکہ اس کو سیکھنے میں آسانی ہو اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں، شیئر کرنے میں آسانی ہو. ان کو کنیکٹ کریں ہمارے سسٹم سے، ہماری ویب سائٹ سے. ہمارے جو سیمینار اور جو ٹریننگ شیڈولز ہیں ان سے کنیکٹ کریں، ان تک وہ شیڈولز پہنچائیں. ان کو بنیادی چیزیں سکھائیں کہ ہمارے ڈی ایکشن میں پرچیزنگ کیسے کرنی ہے، کیش بل کیسے بنوانا ہے، بونس کیسے ریسیو کرنا ہے، بونس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کروانی ہے، کارڈ کیسے بنوانا ہے، پروڈکٹ کے بارے میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو سکھائیں، سمجھائیں. مارکیٹنگ پلان بھی سمجھائیں لیکن بہت زیادہ ڈیپلی نہیں، تھوڑا تھوڑا، بالکل سافٹ، بالکل 6 لائنز تک سمجھائیں. ان کو اسٹار ایجنٹ تک سمجھائیں، اسٹار ریویو تک سمجھائیں، بس میکسیمم. ڈائمنڈ اور اس سے ابو ان کو ابھی نہ سمجھیں. لوگوں کو دعوت کس طرح دینی ہے، کیسے لوگوں کو ڈی ایکشن جوائن کروانا ہے، کس طرح سے ان کو سمجھانا ہے ڈی ایکشن کے بارے میں، یہ بھی ان کو آپ نے بتانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو بھی شخص آپ کے سسٹم میں جوائن ہوتا ہے آپ اس کو جوائن کروا کے چھوڑیں نہ، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں اور اس کو
سب سے پہلے کنزیومر لسٹ بنانے کا ٹارگیٹ دیں. ہر کنزیومر کے پاس 20 کنزیومر کی لسٹ ہونا ضروری ہے. مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جو ڈی ایکسن جوائن کرتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کم سے کم 20 افراد ایسے ہوں جو صرف ڈی ایکسن کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہوں. یہ کنزیومر لسٹ بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کو آپ کا بونس کوالیفائی کرنے میں، آپ کا رینک کوالیفائی کرنے میں، اور آپ کو تیزی سے آگے بڑھنا. سیڈ اسٹاک کے بارے میں اس کو لازمی بتائیں اور اس کو ڈی ایکسن کے کسی اچھے ایونٹ میں لے کر آئیں. دعوت دیں اس کو ڈی ایکسن کے ایونٹ میں آنے کی. ان کی مدد کریں کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ سکیں، رینک اچیو کر سکیں، کنزیومر لسٹ بنا سکیں. کنزیومر لسٹ کیسے بنانی ہے، کیسے کنزیومر بنانا ہے، پہلے ایونٹ میں لوگوں کو کس طرح سے انوائٹ کرنا ہے، اور پہلا چیک جب ان کا آئے، جب ان کا پہلا بونس آئے تو ان کو اپریسیشن دیں، ان کو اپریشیٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ڈسٹریبیوٹر کو لائن کے دونوں طرف کا فرق سمجھائیں کلیئرلی. ایک طرف بہت آسان ہے چھوڑ دینا، لیکن دوسری طرف جاری رکھنا بھی آسان ہے. یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دفعہ وہ شخص جوائن ہو جائے، تھوڑی سی سیل کر لے اور پھر اس کا تھوڑا سا بونس آ جائے تو آپ اس کو ڈی ایکسن کے سسٹم کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، بھروسہ دلا سکتے ہیں. جب اس کا ایک دفعہ بونس آ جائے گا تو اس سسٹم پہ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے. وہ سمجھ جائے گا کہ آج میری انکم کم ہے تو کل بڑھ بھی سکتی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو لائن کے دونوں طرف کا فرق سمجھانا ہے. اور وہ کیسے؟ پہلی سیلز پر شاباشی دیں. جب وہ شخص پہلا سوپ، پہلا ٹوتھ پیسٹ، پہلا رشی، پہلا اسپائرلینا سیل کرتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ اس کو مبارکباد دیں، آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اور آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. پہلی ممبرشپ جب وہ کروائے تب بھی اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو شاباشی دیں. ان کا پہلا کمیشن آئے تو بھی ان کو شاباشی دیں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو ڈی ایکسن کے سسٹم پر بھروسہ دلائیں اور کمپنی کے بڑے پروگرام میں حصہ دلوائیں. کمپنی کا کوئی بڑا ایونٹ ہو، اچھا ایونٹ ہو، وہاں پر ان کو بلائیں. بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے سے نہیں، لوگوں سے جو ہے وہ امپریس ہوتے ہیں. جہاں پر وہ لوگ ایسی جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر رش زیادہ ہو. آج کل لوگوں کی جو دماغ ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ رش کہاں پر، جہاں پر رش زیادہ ہو وہ وہاں پر جانا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر ضرور کچھ اچھی چیز ہوگی، اچھی کوالٹی ہوگی، اچھا پیسہ ہوگا، تو وہاں جانا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے. تو ان کی سوچ کو سمجھے اور ان کی سوچ کے مطابق ان کو ڈی ایکسن کے ایسے ایونٹ میں لے کر آئیں جہاں پر لوگ زیادہ ہوں. ان کے ڈی ایکسن کے ادارے میں دوست بنوائیں، ان کو ڈی ایکسن کے ماحول میں ایڈجسٹ کروائیں تاکہ وہ ڈی ایکسن کے ماحول میں ڈھلیں اور وہ یہاں پر دوستی کریں. کیونکہ جب کوئی شخص زیادہ پیسے نہیں کماتا تو اس کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی، اور شروع میں ہمارے ڈسٹریبیوٹرس کو بہت ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی، اپریسیشن کی، اور ایک اچھے ماحول کی. ان کو اچھا ماحول دیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے ڈسٹریبیوٹر کے جذباتی لگاؤ کو سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے کو اہمیت دیتا ہو تو اس کو بونس کے حوالے سے سمجھائیں. ہو سکتا ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہو تو اس کو اس حوالے سے سمجھائیں کہ ہمارا جو بزنس ہے یہ
सर्व द नेशन वाला बिजनेस है, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसा पहुंचा सकते हैं, मतलब उनके लिए काम पहुंचा सकते हैं, जिनको प्रोडक्ट की ज़रूरत है हम उनको प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, और वक्त ब वक्त उनकी हौसला अफजाई करते रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी अप्रिसिएशन, उनकी हौसला अफजाई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर हमने सीखा कि क्वालिटी की क्या अहमियत है, रियलिटी बताना लोगों को कितना ज़रूरी है, अच्छा रिलेशनशिप बनाना कितना ज़रूरी है, कंज्यूमर लिस्ट की क्या अहमियत है, हम लोगों को किस तरह से कंज्यूमर लिस्ट बनवा सकते हैं, लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिस्टर नबील, जी आर यू देयर? जी, जी जी आई हैव डन। ओके ओके थैंक यू ओके सर the training is over now